بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا خون بھی شامل ہے تزین گلستان میں، وطن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں VOM وائس آف منصر۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ایک شہید کے لیے نذرانہ عقیدت ہے۔ وطن کے اس عظیم بیٹے کو خراج تحسین ہے کہ جس نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا، جو زندہ رہا تو بہادری کا نشان بن کر، اور شہید ہوا تو فرزند پاکستان بن کر۔ ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے تعلق رکھنے والا یہ غیور جوان لانس نائک نشان علی شہید ہے، جو اپنے نام کی طرح بہادری اور جرأت کا عظیم نشان ہمارے دلوں پر نقش کرے۔ ناظرین، 11 جنوری 2021 کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سڑک کی حفاظت پر مامور نشان علی شہید اور اس کے 2 ساتھیوں پر 8 سے 10 دہشت گردوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ تینوں جوانوں نے زخمی ہونے کے باوجود دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا، جس سے 2 دہشت گرد شدید زخمی ہوئے اور باقی دہشت گردوں نے اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس دوران لانس نائک نشان علی شہید، جن کو پہلے ہی 5 سے 6 گولیاں لگ چکی تھیں، شدید زخمی تھے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ اے وطن، تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے۔ ناظرین، شہید کے والد کو جب شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے فخر سے الحمدللہ کہا اور کہا کہ میرے سارے بیٹے میرے پاکستان، میرے وطن عزیز پر قربان ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شہید کے بھائی نے بتایا کہ شہید نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ ان کے اپنے بیٹے کو بھی فوج میں ہی بھرتی کیا جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آج ہماری قوم کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جو اٹھتا ہے افواج پاکستان پر زبان درازی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے ملکی سیاسی اشرافیہ یا مذہبی قیادت سے کوئی لینا دینا نہیں، اور نہ ہی سو کالڈ انٹلیکچوئل سے کوئی سروکار ہے، کیونکہ یہ نہ تو خود کبھی استحکام وطن کے لیے جانیں پیش کریں گے اور نہ ہی کبھی اپنی اولادیں دفاع وطن کے لیے پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ میرا سوال آپ عوام سے ہے، کیونکہ یہ جوان آپ کے ہی بھائی ہیں، بیٹے ہیں اور عزیز ہیں، جو اپنے وطن پر اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، اور ان کے بھائی اور والدین کے منہ سے شکوہ و شکایت کا ایک لفظ تک نہیں نکلتا۔ آئیے ذرا خود سنیے شہید کے والد اور بھائی کے الفاظ و جذبات، اور خود ہی فیصلہ کیجیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ بارہ دن ہوئے تھے آئے تھے، 10-12 دن ادھر رہے، پھر یہ 2-3 دن ہو گئے، 2-3 دن ہو گئے وہ تقریباً یہاں سے بنو چلے گئے۔ بنو کو رات کو ٹھہرے، صبح کو پھر اپنے آگے چلے گئے ڈیوٹی پہ۔ رات کے ساتھ میں رات کا ٹائم تھا، 8 ہو گئے، 8-8:30 بعد سے میرے ساتھ بات چیت کیا، گھر والوں سے بات چیت کیا، دعائیں لیے۔ بولا ابو میں پاکستان کے جوانوں کے عوام کے پاکستان کے لیے پرچم کے لیے اپنا نذرانہ بھی دینا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں، میرے کو دعا کرو۔ میں نے بولا بیٹا تمہارا اللہ مددگار ہے۔ پھر وہ آگے چلے گئے ایک چیک پوسٹ پہ، دوسرے کل کا دن ہے، سمجھا، کل کا دن ہے، وہ چیک پوسٹ پہ چلا گیا، وہ چلا گیا، وہاں پر وہ کھڑے تھے چیک پوسٹ، 3 جوان تھے وہاں پہ کھڑے تھے۔ اچانک دہشت گرد وہاں گاڑی پہ گزرے، انہوں نے روکا، ان کو روکا تو انہوں نے فائر کیا، خودکش حملہ کیا، اس کو گولی مارا، یہاں پر گولی مارا۔ تو پھر تینوں جوانوں نے گولی لگنے کے بعد بھی انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، پوزیشنیں سنبھالے تھے تو ان کو کلیشنوں کی گولیاں مارے، وہ اس کا بسٹ ہوئے گولے، وہ بعد وہ تینوں جوانوں کو نیچے کا حصہ اس کا ختم ہو گیا۔ پھر بھی وہ 3 گولیاں دہشت گردوں کو مارے۔ پھر وہ جو دوست تھے اس کے فوجی جوان تھے شہید ہو گئے،
ان کو اٹھاتا پھر رہا ہے، پھر بھی وہ لڑتا پھر رہا ہے. میرا بیٹا ایسا شہید ہو گیا ہے. میرے کو سلام ہے، اپنے بیٹے پہ فخر ہے، میرے پاکستان پہ قربان ہوا، میرے عوام پہ قربان ہوا ہے. میرے کو اللہ تعالیٰ اور میرے بچوں کو توفیق دے تو میں اپنے آرمی پاکستان سندھ آرمی ریجیمنٹ میں بھیجوں. پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد. اچھا، اب جو آخری دفعہ جو آپ بتا رہے ہیں چھٹی پر آئے تھے، وہ کیا واقعہ ہے؟ کس طرح وہ آ کے انہوں نے سرپرائز دیا تھا آپ کو؟ وہ سرپائی میرے کو اس لیے دیا تو میرے کو بار بار وہ میرے ساتھ وہ کچہری کرتا تھا، بار بار وہ بات چیت کرتا تھا، بھائیوں کے ساتھ لڑتا تھا، بولتا تھا ابو بزرگ آدمی ہے، ابو کا خیال رکھو. پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو، ماموں کی طرف جس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا وہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کچھ کھیلتے کودتے وہ سب سے ملتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے. یہی میرے کو بولا میرے کو دعا کرو. اتنا خوش تھا تو میں کیا کس چیز کا اظہار بھی نہیں کر سکتا ہوں. ابھی میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہیں جو میں ان کو تو اس کو بتا سکوں آپ کو. میرے سے پاؤں پہ پڑ کے میرے سے دعا مانگتا تھا، میرے ہاتھ چومتا تھا، میرے والد صاحب وہ مجھے دعا کرو. میں اپنے بچوں کے ساتھ اس کا رویہ کس طرح ہوتا؟ اس کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار تھا. وہ اپنے بچوں کو گھماتا تھا، پھراتا تھا، اپنی گھر والی کو لے جاتا تھا، شاپنگ کراتا تھا. اپنے بھائی ہمارے رشتہ دار میں خاندان میں نہیں ہے ایسا، وہ لے جاتا تھا اپنے بچوں کو، گھر والی کے اپنے بیٹوں کو شاپنگ کراتا تھا، پارکوں میں گھماتا تھا، رشتہ داروں میں لے جاتا. میرے سے پوچھتا تھا ابو میں اپنے بچے لے کے جاؤں؟ بیٹا لے جاؤ، میں کیوں منع کروں. اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ اتنا خوش تھا. کسی کے پاس وہ کپڑے دیکھتا تھا نا، اس کے بعد بھتیجے کے پرانے کپڑے لا کے دیتا تھا، پتہ ہی نہیں لگتا تھا گھر والوں کے سودا سام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نائک ارشاد علی ذیشان کا بڑا بھائی، پاکستان آرمی اکیڈمی میں اس ٹائم میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. میرا بھائی جو ہے وہ میر علی میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ وہ اس سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بھائی کی شادی پہ آیا تھا، چھوٹے علی سب سے چھوٹے بھائی کی شادی تھی، وہ آیا تھا بھائی کی شادی. تو مجھے بولتا تھا بھائی آپ بھائی کی شادی میں نہیں آؤ. میں بولا میں آ جاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا آپ کے پاس، صاحب جاؤ. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. جب ادھر پہنچے تو انہوں نے میرے سے پھر دوبارہ بات کی، بھائی آپ نہیں آئے. مطلب یار میری چھٹی نہیں ہو سکی، میری طبیعت خراب تھی، نیکسٹ انشاءاللہ میں آؤں گا. جب میں آیا وہ بھائی کی شادی کروا کے گیا، میں ادھر آیا ہوں تو بھائی سے میری ملاقات ہوئی. دوبارہ پھر میں چھٹی پہ آؤں، بھائی میرے سے 2 دن پہلے چلا گیا ہے ڈیوٹی پہ واپس. تقریباً 9 مہینے میرے کو اپنے بھائی سے 10 مہینے ہو گئے ملے ہوئے. میں اپنے بھائی سے ابھی تک نہیں ملا ہوں، اور جس حالت میں میں بھائی سے ملا ہوں تو میرا خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں میں نے کس حالت میں اپنے بھائی کو دیکھا ہے. اور الحمدللہ میرا بھائی اتنا بہادر اور اتنا سخت مضبوط تھا، سخت جان تھا، جس میں اس نے پاکستان آرمی کی کافی ساری گیمیں کی ہیں، جس میں کورس کیے ہیں، جس میں تائی کمانڈو UCBC کی چیمپئن شپیں لڑی ہیں باقاعدہ. اس کو میڈل GOC صاحب کی طرف سے، کمانڈنٹ صاحب کی طرف سے جس کو میڈل ملے ہوئے، وہ پکے اس کی ابھی تک میرے پاس سیف ہیں، پڑی ہوئی ہیں، جو اس کو مل رہے ہیں. بس یہی میں نے اس کو اپنے بھائی کے بارے میں دیکھا اور بتایا آپ کو. بس اللہ پاک ہمیں حوصلہ دے، ہمت دے کہ ہم اس کو بھول تو نہیں سکتے ہیں. بس ماں باپ کو تھوڑا حوصلہ ہو، ہمت ہو، اللہ پاک ان کو حوصلہ اور ہمت دے. بس اس کا چھوٹا بیٹا ہے جو اس کو کہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو وردی پہناؤں گا، وردی بنا کے لے کے آیا تھا کہ میں اس کو بھی فوج میں بھرتی کر دوں گا.